السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم جو سافٹ ویئر کو اوور آل دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے پراپر یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسکول مینجمنٹ سافٹ ویئر جو لنک ہے اس کے تھرو میں نے اس کو لاگ ان کیا۔ تو لاگ ان جو یہ لاگ ان کا پیج شو ہو رہا ہے، ادھر میں نے یہ ای میل دیا اور پاسورڈ دیا۔ تو اب میں اس کو سائن ان کروں گا۔ سائن ان کرنے کے بعد اس میں اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے سافٹ ویئر کا اوور آل۔ تو اب جو ہم نے اس میں پہلا کام کرنا ہے وہ اس میں برانچ کریٹ کرنا ہے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کی برانچ ہے۔ تو اس کو میں سب سے پہلے یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے مینیج برانچز، اس کو کلک کروں گا۔ اس کو کلک کرنے کے بعد یا تو میں رائٹ کلک سے نیو ایڈ بھی کر سکتا ہوں برانچ، یا پھر یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے ایڈ برانچ کا، میں ادھر سے بھی برانچ کو ایڈ کر سکتا ہوں۔ تو میں فی الحال ادھر سے ہی ایڈ کر رہا ہوں۔ جی، تو برانچ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح کے آپشنز آئیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے انسٹیٹیوٹ نیم دینا ہے جو آپ کے اسکول کا نام ہے۔ تو میں فی الحال اس کو ڈیمو اسکول کا نام دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اس میں ای میل آپ نے دینی ہے جس سے آپ لاگ ان کر سکو۔ تو ای میل کے لیے میں نے یہاں پر نوٹ پیڈ میں فائل تیار کی ہوئی ہے۔ تو ای میل میں دوں گا admin@admin.com اور پاسورڈ میں دوں گا admin@786 اور پاسورڈ میں دے رہا ہوں یہ والے۔ جی، تو پاسورڈ دینے کے بعد اس میں آپشن آ رہا ہے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے۔ تو یہاں پہ میں اس کو دے رہا ہوں پاکستان۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر سٹی آ رہا ہے، سٹی میں جی آپ اپنا جو آپ کا سٹی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اسلام آباد دے رہا ہوں۔ اور ریجن میں جی میں یہاں پر پنجاب، نارتھن پنجاب دے رہا ہوں۔ اچھا، موبائل نمبر میں آپ نے جو آپ کے اسکول کا فون نمبر ہے اور موبائل نمبر ہے وہ یہاں پہ دینا ہے۔ تو میں نے پہلے سے سیو کر کے رکھے ہیں۔ موبائل نمبر میں میں وہی دے رہا ہوں۔ اس کے پاس زپ کوڈ ہوتا ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ تو اس کے بعد اس کو آپ نے برانچ کو پرائیویٹ رکھنا ہے، از ایکٹیو رکھنا ہے۔ تو اس کو میں از ایکٹیو کر دوں گا۔ اس کے بعد جو اس میں آپ نے ایڈریس دینا ہے، تو ایڈریس میں یہاں پہ دے رہا ہوں، یہ میں نے ڈمی ایڈریس رکھا ہوا ہے، تو میں یہی ایڈریس دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے لوگو، آپ نے جو برانچ ہے اس کا لوگو کے لیے میں یہاں اس فائل پر کلک کروں گا اور یہ مجھے جہاں پر آپ کا لوگو رکھا ہوا ہے اس فائل میں لے جائے گا۔ تو میں نے فی الحال یہاں پر یور لوگو کے نام سے ڈمی لوگو رکھا ہوا ہے، تو یہ میں نے سلیکٹ کر کے اوکے کیا، تو یہ اس میں ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لوگو 1 ہے، ادھر بھی آپ وہی لوگو سیم رکھ دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپشن ہے اپلوڈ سگنیچر۔ اب اس میں سگنیچر جو آپ کسی بھی پیج پہ کر کے اس کی امیج لے کے رکھ لیں، تو ادھر جو آپ سگنیچر اپلوڈ، میں فی الحال اسی لوگو کو ایز اے سگنیچر لے رہا ہوں۔ تو یہ سگنیچر وہ ہے جو آپ کا ووچرس پہ آئے گا، سرٹیفکیٹس پہ آئے گا، اور بھی جو ڈفرینٹ رپورٹس ہیں جن کے اوپر یہ شو ہوگا، تو یہ وہ والا ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ پورشن۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بینک ڈیٹیل۔ اگر آپ اپنے سافٹ ویئر میں بینک ڈیٹیل بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بینک کا آپ نام دیں گے، اکاؤنٹ نمبر دیں گے اور یہاں پہ بینک ایڈریس دیں گے۔ اس کا جو یوز ہے وہ اس طرح سے ہوگا، جب آپ فی ووچر نکالیں گے تو اس ووچر پر آپ کی بینک کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی کہ اگر کوئی فی آپ کی بینک میں جمع کروانا چاہے تو وہاں سے کروا سکتا ہے۔ تو اس کو جب آپ فل کر کے آپ کو ایکٹیو کر کے اس کو نا ایڈ بینک کر دینا ہے، تو یہ بینک بھی ایڈ ہو جائے گا، لیکن میں فی الحال کے لیے اس کو نہیں کر رہا۔ تو یہ آل ڈن ہے، تو اس کو میں اب سیو کر رہا ہوں۔ جی، تو یہ جو ہماری برانچ ہے یہ سیو ہو چکی ہے، اور بلکہ اب میں اسی برانچ سے ہی لاگ ان سافٹ ویئر کو کرتا ہوں۔ پہلے میں سپر ایڈمن سے لاگ ان تھا، لیکن اب میں اسی برانچ سے ہی جو یہ ہے ہم نے جو کریٹ کی ہے اسی کے کریڈینشیل سے میں سافٹ ویئر میں لاگ ان ہوتا ہوں۔
تو میں اس کو فی الحال کے لاگ آؤٹ کر رہا ہوں، اور یہاں پر میں نے دینا ہے وہی ایڈمن، اور پاسورڈ میں نے دینا ہے جو وہاں پر برانچ میں دیا تھا۔ یہ تو دیکھیں اب میں اسی ڈیمو برانچ سے اس میں لاگ ان ہو چکا ہوں سافٹ ویئر میں۔ تو اب جب برانچ آپ کریٹ کر لیں گے اس کے بعد آپشنز ہوتا ہے جی سیشن کریٹ کرنے کا، تو یہ بائی ڈیفالٹ ایک سیشن تو یہاں پہ آ رہا ہے 22 ٹو 24، لیکن آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق بھی سیشن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اگر آپ نیو سیشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سسٹم سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پر، اور اس کے بعد ایک آپشن یہاں پہ آئے گا سیشن کنفیگریشن کا، یہاں پر صرف یہ آ رہا جو سیشن ہے، تو اس کو آپ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو بائی ڈیفالٹ پہلے ہی سیشن کریٹ اس نے کر دیا ہے آٹومیٹکلی، تو آٹومیٹکلی جو ہو چکا ہے وہ یہ ہے، اور اگر آپ نیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر رائٹ کلک کر کے نیو ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے سیشن کوڈ دینا ہے، تو کوڈ بھی اگر فار ایگزامپل میں یہی والا دوں اور سیشن نیم بھی میں یہی والا دوں، یہاں پہ آپ نے جو پیریڈ اسٹارٹ ڈیٹ ہے سیشن کی اور اینڈ ڈیٹ ہے وہ ڈالنی ہے، سلیکٹ کرنی ہے، تو وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں گے تو یہ آپ کے جو سسٹم ہے اس میں سیو ہو جائے گا سیشن، جیسا کہ یہ پہلے ادھر ہوا پڑا ہے۔ اچھا جب سیشن آپ کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس پہ کلاس کریشن پہ۔ تو سب سے پہلے کلاس کریٹ کرنے کے لیے میں آ جاتا ہوں اس سسٹم سیٹنگ میں۔ سسٹم سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے کلاس کنفیگریشن کا، تو میں اس کلاس کنفیگریشن پہ کلک کرتا ہوں۔ کلاس کنفیگریشن کے بعد یہاں پر دیکھیں کوئی بھی کلاس نہیں ہے، تو میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا اور ایڈ نیو کروں گا۔ یہاں پر کلاس کوڈ دینا ہے میں نے، فار ایگزامپل میں یہاں پر 1 دے رہا ہوں، اور یہاں پر میں کلاس نیم دے رہا ہوں 1۔ اچھا یہاں پر جو کلاس ہے وہ اس کی فی آ گئی ہے کہ اس کلاس پر آپ کتنی فی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، منتھلی فی، ایڈمیشن فی، منتھلی ٹیسٹ سسٹم فی، اینول ٹیسٹ سسٹم فی، اور یہ رجسٹریشن فی اور یہ مکس چارجز۔ تو اس کے بعد ادھر میں اس کی جو کلاس کی منتھلی فی رکھ رہا ہوں وہ رکھ رہا ہوں میں 3000، اور جو میں اس کی ایڈمیشن فی رکھ رہا ہوں وہ میں 1000 رکھ رہا ہوں۔ اچھا باقی منتھلی ٹیسٹ سسٹم فی یہ جو یہ ہیں ان کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو فی الحال کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے اس کو سیو کرنا ہے، اور جو ہماری ایک کلاس ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے۔ تو ہماری کلاس کریٹ ہو چکی ہے۔ اب جو کلاس کریٹ کرنے کے بعد کا کام ہے وہ ہے سیکشن کریٹ کرنا۔ تو سیکشن جو کریٹ ہم کرتے ہیں وہ کلاس کے اکارڈنگ ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں سسٹم سیٹنگ میں ہی جاؤں گا، اس کے بعد ایک آپشن یہاں پر آ رہا ہے سیکشن کنفیگریشن کا، تو اس کو میں کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں سے میں نے سیکشن جو ایڈ کرنا ہے اس کی کلاس سلیکٹ کرنی ہے، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ 1 کلاس کر رہا ہوں، اور سیکشن کوڈ میں یہاں پہ دے رہا ہوں اے، اور سیکشن نیم بھی میں یہاں پہ اے دے رہا ہوں۔ وہ آپ کے اسکولس کے یا انسٹیٹیوٹ کے اکارڈنگ آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دینے کے بعد میں اس کو سیو کر رہا ہوں۔ اچھا یہ جس طرح سے اب میں نے یہ سیکشن کریٹ کیا تو یہ کلاس کے اکارڈنگ جو سیکشن ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہمارا کام ہے اب ہے اسٹوڈنٹ کو رجسٹر کرنا، یہاں تک جو ہماری بیسک کنفیگریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اب میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو کنفیگر یہاں پہ کروں گا۔ سب سے پہلے میں جاؤں گا اسٹوڈنٹس میں، اور یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے مینیج اسٹوڈنٹ کا، یہاں سے جو ہے میں اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر سکتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم انکوائری اسٹوڈنٹ میں دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ ہے ہماری انکوائری کا سیکشن، تو اس میں رائٹ کلک سے اس میں ایڈ نیو کرتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں کوئی اگر آپ کے انسٹیٹیوٹ میں بچہ آتا ہے اور وہ اس کی آپ انکوائری یہاں پر سبمٹ کر سکتے ہیں۔
فار ایگزامپل میں یہاں پر ایک نام لے رہا ہوں صفدر علی، اور اس کی جو جنڈر ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں میل۔ یہاں پر آپ انکوائری جو ہے اس کی ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، انکوائری میں آج کی ڈیٹ ہی رکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ جو اس بچے کا سیل نمبر ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں، میں ایز اے ڈمی اس کا سیل نمبر ڈال رہا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پر بے فارم نمبر دے سکتے ہیں۔ جو فیلڈز اسٹیئرک ہیں وہ آپ نے لازمی فل کرنی ہے، باقی جو اسٹیئرک نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جی فادر نیم میں اس کا دے رہا ہوں اظہر علی، فون نمبر اس کا میں دے رہا ہوں، جس کے پیرنٹس کا موبائل نمبر ہے وہ میں وہی سیم ہی دے رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد فادر CNIC آ جاتا ہے، یہ CNIC آپ دے سکتے ہیں، یہ میں ایز اے ڈمی دے رہا ہوں فی الحال۔ بلکہ میں اس کو نا ایک ایزی کر کے دیتا ہوں تاکہ ہم جو پیرنٹس پورٹل ہے نا اس میں بھی اس سے لاگ ان ہو سکیں۔ تو اس کو میں فی الحال 3، باقی سارے اس میں 0 لگا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اس کی جو اکیڈمک ڈیٹیل ریکارڈ ہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، اس کا پریویس انسٹیٹیوٹ کون سا تھا اور پریویس کلاس کون سی تھی، اور اس کے جو مارکس ہیں ٹوٹل مارکس ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی کلاس سلیکٹ کریں گے، اب جو کلاس ہم نے صرف 1 کریٹ کی تھی تو وہی یہاں پر شو ہو رہی ہے۔ ادھر آپ ریمارکس میں کچھ بھی دے سکتے ہیں ABC۔ اب اس کو آپ سیو کر دیں گے۔ اب یہ جو انکوائری ہے یہ ہمارے پاس سیو ہو چکی ہے، تو اب اس طرح سے ہم انکوائری کو نا ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم سیکنڈ آپشن پر، مینیج اسٹوڈنٹس پر۔ انٹرفیس اوپن ہوگا، اس کے بعد میں اس پر رائٹ کلک کر کے اس میں ایک نیو اسٹوڈنٹ جو ہے ایڈ کروں گا۔ ایڈ کرنے کے بعد جی میں یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے نیم کا، میں صفدر علی یہاں پر نام دیتا ہوں، اور یہاں پہ آپ اس کا جینڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور سیشن یہاں پہ شو ہو رہا ہے، رجسٹریشن ڈیٹ، رجسٹریشن کوڈ اور رول نمبر یہ آٹو جنریٹڈ ہے۔ اگر آپ خود جنریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو یہ خود بخود جنریٹ بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں سے میں نے اس کی جو ہے امیج اسٹوڈنٹ کی اٹھائی ہے۔ اس کے بعد فادر نیم جی میں اس کا یہاں پر ڈالتا ہوں اظہر علی۔ اس کے بعد فادر CNIC میں اس کا ڈال رہا ہوں 300، اور اس کے بعد جی ادھر ایک آپشن آ رہا ہے سیل نمبر کا، سیل نمبر میں اس کا دے رہا ہوں 03، باقی سارے 0۔ اس کے بعد اس کا ایڈریس آ جاتا ہے، ڈیمو ایڈریس دے رہا ہوں میں فی الحال کے لیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے یہ سیکیورٹی ڈیٹیل، کچھ انسٹیٹیوٹ نا سیکیورٹی جو چارج بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں، یا کوئی کانٹریکٹ ہے تو آپ وہ ڈاکومنٹس میں بھی یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپشن ہے کلاس سلیکٹ کرنے کا، کلاس سلیکٹ میں یہاں سے 1 کر رہا ہوں، یہ سیکشن سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فی پیکج کو میں اسٹینڈرڈ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اپڈیٹ فی پیکجز کا آپشن ہے، میں اس کو کلک کرتا ہوں۔ تو ادھر اس کی جو فی ہے کلاس پر، جو 1 کلاس پر اپلائی تھی وہ 3000 تھی، وہ ایکچوئل جو اماؤنٹ ہے، لیکن اس پر اگر آپ اپلائیڈ اماؤنٹ کو چینج بھی کرنا چاہیں، اگر یہ 3000 پے نہیں کر سکتا، یہ 2000 ہمیں پے کر رہا ہے، تو اس کو میں یہاں پر 2000 بھی کر سکتا ہوں، اس کو 1000 کا ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتا ہوں۔ ڈسکاؤنٹ کا آپشن یہاں پہ ایک اوپر ہے، یہاں سے بھی آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں، اور آپ یہاں پر بھی اس پر کم فی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد 2000 جو میں نے اس کو کیا، تو اس کو اگر میں سیو اونلی کر دیتا ہوں تو یہ سیو ہو جائے گا 2000 اس پہ، لیکن اس پر جو اپلائی ہے یعنی کہ اس کی فی جنریٹ، ووچر آپ جنریٹ ابھی کے لیے نہیں کر سکتے، ووچر آپ اس کا پھر تبھی جنریٹ کریں گے جب آپ اوور آل کلاس کی فی جنریٹ کریں گے۔ اور اگر میں اس کو اپلائی اونلی کر دیتا ہوں تو اس پر یہ فی تو ابھی کے لیے اپلائی ہو جائے گی، اپلائی سے مراد جنریٹ ہو جائے گی اس کی فی، آپ ووچر نکال سکتے ہیں یہاں سے، لیکن اس پر آگے کے لیے سیو نہیں ہوگی، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر آگے کے لیے بھی 2000 ہی اس سے میں لوں، تو یہ آگے کے لیے اس کے 2000 سیو نہیں ہوگی۔ اور اگر میں اپلائی اینڈ سیو کر دیتا ہوں تو اس پر ابھی اپلائی بھی ہو جائے گی اور آگے کے لیے سیو بھی ہو جائے گی۔ تو میں فی الحال اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا، میں اس کو 3000 ہی کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کو صرف سیو کر دوں گا۔
تو یہ جو ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹ ہے وہ جی تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈمن ہم نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے. اس کے بعد جی جو تھرڈ آپشن ہے وہ ہے مینیج پیرنٹس. اس پر میں کلک کرتا ہوں. یہاں پر آپ ایڈ نیو کریں گے. اچھا یہاں پر آپ پیرنٹس کی نا ڈیٹیل دے سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ سافٹ ویئر کی ایکسیس جو ہے وہ اس سافٹ ویئر کی کسی پیرنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ پہلے اس کو گروپ اسائن کریں گے اسٹاف کا یا ان ایکٹیو مین برانچ. تو میں اسٹاف کا ادھر کر رہا ہوں. پروفائل ٹائپ جو ہوگی وہ پیرنٹس کی ہوگی. یہاں پر پروفائل آپ نیم ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈیزینیشن دے سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد موبائل نمبر آپ اور ای میل پاسورڈ فون نمبر جو ریجن ہے اس طرح سے نا آپ ادھر پیرنٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو پیرنٹس کے تھرو ہی آپ سافٹ ویئر کو دیکھ سکیں اور ان کے جو بچے ہیں ان کو ایکسپلور کر سکیں. تو یہ زیادہ تر یوز یہ آپشن نہیں ہوتا سافٹ ویئر میں لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس لیو کا. اس پر میں جاتا ہوں. یہاں سے آپ اسٹوڈنٹس کی جو لیو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. لیو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو فرام ڈیٹ ٹو ڈیٹ سلیکٹ کر کے آپ نے لیو ڈیٹ جو ہے وہ ڈالنی ہے. یہاں پہ فل ڈے. اسٹیٹس آپ اس کا جی پینڈنگ ڈال سکتے ہیں, اپروو کر سکتے ہیں, ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ اس طرح سے ورک کرتا ہے کہ اگر میں اس کو پینڈنگ کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کی ریزن جو ہے وہ رائٹ ہوگی. اس کے بعد یہاں پر ریمارکس ہوں گے. اب جو اسٹوڈنٹس لیو اپلائی کرے گا موبائل ایپ سے تو اس کی لسٹ ہمارے پاس آ رہی ہوگی یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو جب وہ موبائل ایپ سے اپلائی کرے گا تو اس کا اسٹیٹس یہاں پہ پینڈنگ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اس کو اپروو کرنا ہے تو ہم اپروو کر کے اس کو سیو کر دیں گے. اگر ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو ہم ریجیکٹ کر کے اس کو سیو کر دیں گے. تو اس کو پھر نوٹیفیکیشن موبائل ایپ میں چلا جائے گا کہ آپ کی جو آپ نے لیو اپلائی کی تھی وہ اپرووڈ ہوئی ہے یا ریجیکٹ ہو گئی ہے. تو اس طرح سے یہ آپشن ورک کرتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ پروفائل پہ. اچھا جی اسٹوڈنٹ پروفائل میں ہم کسی بھی بچے کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں. اب فی الحال کے لیے ہم نے یہاں پر جو ایڈ کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ صفدر علی ہے. یہاں پر دیکھیں ایک ہی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے. تو میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو اس کا یہاں پر ریکارڈ آ گیا ہے. کلاس سیکشن رجسٹریشن اور اسٹوڈنٹ نیم. اس کے بعد آپ اس کو جب دیکھ لیں کنفرم کر لیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو آپ سرچ کر رہے ہیں تو اس کو شو کر دیں. ادھر جی اس کی یہ ٹوٹل پروفائل ڈیٹیل آ جائے گی آپ کے پاس کہ اس کے اسٹوڈنٹ کا نام, فادر نیم اور اس کی جو فی کی انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی. اس کی فی جی 0 ہے فی الحال کیونکہ ہم نے جنریٹ نہیں کی. اس کے بعد یہاں پر ایگزام انفارمیشن آ جائے گی اس کے رزلٹ کے حوالے سے. اس کے بعد ٹیسٹ انفارمیشن اس کی آ جائے گی جو آپ ٹیسٹ منتھلی ٹیسٹ یا ویکلی ٹیسٹ ایڈ کرتے ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے سافٹ ویئر میں بتاؤں گا کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں. ادھر آپ اس کا جو فی اسٹرکچر ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ جو اس کی منتھلی فی ہے وہ کتنی ہے اور اس پر اپلائڈ جو اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے. تو ادھر سے آپ اس کو بھی ساری ڈیٹا ہے جو اس کا دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں. کانٹیکٹ ڈیٹیل میں یہ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. تو اس پر میں کسی ایک پر کلک کر کے فار ایگزامپل میں کلاس سلیکٹ کرتا ہوں اور سیکشن. تو یہاں پر دیکھیں جو ڈیٹیل ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں صرف ایک ہی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی ٹوٹل ڈیٹیل آ رہی ہے. فادر سی این آئی سی فادر, فون نمبر, موبائل نمبر, ایڈریس اور ڈیمو ایڈریس. یہ ساری جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اور آپ اس کو یہیں سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایڈٹ کا آپشن آئی تھنک ڈسیبل کیا ہوا ہے ابھی کے لیے میں نے. تو اس طرح سے آپ اس کو جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپشن ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ بلک پروسیسنگ. تو یہاں سے سب سے پہلے میں کلاس سلیکٹ کروں گا اور سیکشن
اور اپلائی کلاس وائز رول نمبر. تو یہاں پر جو ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ کلاس کے جو اکارڈنگ ہیں وہ ساری لسٹ آ جائے گی. اب اس سے کیا ہے کہ اس سے نا میں مینولی بھی ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ایڈٹ کر سکتا ہوں. فادر نیم CNIC موبائل نمبر یہاں سے میں ڈائریکٹ ایڈٹ کر کے ان کو اپڈیٹ کر سکتا ہوں. تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ مینج اسٹوڈنٹ میں جائیں گے وہاں ایڈٹ کریں گے تو وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے. تو لیکن یہاں سے اگر آپ کریں گے تو یہ ذرا جلدی ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آپشن میں جی دوبارہ اس کے بعد آپشن آ رہا ہے اسٹوڈنٹ ہسٹری میں. اس کو میں کلک کرتا ہوں. یہاں پر میں نے جو ہے ایڈمیشن اس کا سلیکٹ کرنا ہے صفدر علی. تو یہاں پر اس کی نا لسٹ آ رہی ہوگی. مثال کے طور پر اگر میں نے اس کا وہ ہے وہ نکالا ہے جو اس کی ہسٹری میں نے دیکھنی ہے تو یہاں پر اس کی فی ڈیٹیل آ رہی ہوگی. یہاں پر اس کی ووچر ڈیٹیلز آ رہی ہوگی. یہاں پر ڈیفالٹر بائی اکاؤنٹ یہ آ رہا ہوگا. اور یہاں پر فی پیکیجز اس کے آ رہے ہوں گے جی اس پر کتنی اپلائیڈ ہے. اور اس کے بعد رزلٹ اس کا ٹیسٹ سسٹم اٹینڈنس میسج نوٹیفیکیشنز اور لیوز کے ساری ڈیٹیل یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گی. اس کا جو ہمارا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نا ون کلک پہ نا اسٹوڈنٹ کا آل ریکارڈ ایچ آف اسٹوڈنٹس کا آل ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اس کا اسٹوڈنٹس میں لاسٹ آپشن ہے اپڈیٹ اسٹوڈنٹ فی پیکیجز. تو اس پر میں کلک کرتا ہوں. اس سے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی فی کو آپ نا اپڈیٹ کر سکتے ہو. اگر 1 ایئر اس کو ہو گیا اور آپ نے اس کی فیس بڑھانی ہے تو وہ یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. کلاس سلیکٹ کی سیکشن سلیکٹ کیا میں نے اور فی کا جو وہ ہے اسٹینڈرڈ سلیکٹ کیا. اچھا یہاں پر نا جو جتنے بھی 1 کلاس میں ہوں گے وہ سارے بچے یہاں پر شو ہو جائیں گے اس طرح سے ایک ایک گریڈ میں. تو اگر میں نے اس کی فی کو ایڈٹ کرنا ہے تو میں اس چیک باکس پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں اس پر نا اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اور اس کو جو بھی ایڈٹ کر کے میں اس کو اپڈیٹ پیکج کر دوں گا تو یہ سیو ہو جائے گی. اس طرح سے ہم فی کو صرف فی پیکیجز کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس ہم چلتے ہیں اسٹاف کی طرف. اسٹاف کی طرف جو ہم جا رہے ہیں یہاں سے آپ اسٹاف کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اور جن اسٹاف کو آپ نے ان ایکٹیو کر دیا ان کی لسٹ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹاف سیلری ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں جاؤں گا اسٹاف رجسٹریشن میں. یہاں پر ہمارا اسٹاف رجسٹریشن کا جو فارم ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. اس کے بعد میں یہاں پر رائٹ کلک کر کے ایڈ نیو اسٹاف کروں گا. اچھا یہاں پر جو اسٹاف کی ڈیٹیلز آ رہی ہے وہ امپلائی گروپ آپ نے پہلے سلیکٹ کرنا ہے. اچھا امپلائی گروپ کیا ہے کہ آپ جو اس کو فیچرز دے رہے ہیں سافٹ ویئر میں وہ مین برانچ کے دے رہے ہیں یا صرف اسٹاف کے دے رہے ہیں. اب مین برانچ اور اسٹاف میں کیا فرق ہے اور ان کے جو فیچرز ہیں رائٹس ہیں وہ کس طرح سے ہم اسائن کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. تو فی الحال میں یہاں پر اس کو کریٹ کر رہا ہوں اسٹاف ممبر. مین برانچ اور اسٹاف کا یہی ہے کہ مین برانچ میں ہم سارے فیچر جو ہیں اسائن کرتے ہیں. اسٹاف میں ہم لمیٹڈ فیچرز دیتے ہیں تاکہ جو اسٹاف ہے اس کو سافٹ ویئر کی ساری ڈیٹیلز نہ ہو. جو اس کے کام کی حد تک جو اس کو ڈیٹیل چاہیے صرف وہی شو ہو. تو یہاں سے میں نے امپلائی گروپ کو اسٹاف کیا. ہیڈ جو اکاؤنٹ ہے یہ اسٹاف کا ہی ہے. ہیڈ اکاؤنٹ سے مراد جو اکاؤنٹس یہ فی کلیکٹ کریں گے یا فی کے حوالے سے جتنی بھی جو ڈیٹیلز ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جائے گی. یہ بائی ڈیفالٹ ہے. اس کے بعد امپلائی ٹائپ آ گیا ہے. امپلائی ٹائپ میں آپ اس کو ٹیچرز رکھنا چاہ رہے ہیں یا ایڈمن اسٹاف رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں فی الحال کے لیے یہاں اس کو ایڈمن اسٹاف کر رہا ہوں. اس کے بعد آ جاتی ہے پالیسی ٹائپ. پالیسی ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک نیو ٹیب میں اوپن کر کے بتاتا ہوں پالیسی ٹائپ کیا ہوتی ہے. پالیسی ٹائپ ہوتی ہے کہ جب ہم سسٹم سیٹنگ میں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہوگا پالیسی کا کہ اسٹاف کو آپ نے چھٹیاں کتنی اسائن کرنی ہیں ایک منتھ میں یہ کتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں. یہ صرف اتنی یہی ہوتی ہے پالیسی. تو یہاں پر جو نیم ہے میں نیم دوں گا میں ایسے ہی آپ کو ایز اے ڈمی آپ کو دے رہا ہوں شہزاد. یہاں پر آپ نے اس کو پیریڈز اسائن کرنا ہے کتنے پیریڈ ہوں گے. اس کے بعد اس کو اینول لیو آپ نے ڈالنی ہے سک لیو ڈالنی ہے کیجول لیو ڈالنی ہے.
اور اس کے بعد اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ سیو کر دینی ہے. جب آپ اس کو سیو کر دیں گے تو یہاں پالیسی میں وہ آپشن آ جائے گا. میں فی الحال کے لیے اس کو نا چھوڑ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد اس کی رجسٹریشن ڈیٹ آ گئی ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ آ گئی ہے. جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا آپ جینڈر کر سکتے ہیں میل. یہ اس کا جو ہے مارشل سٹیٹس ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں سنگل ہے یا میرڈ ہے. اس کے بعد آپ یہاں سے جو اسٹاف کی امیج ہے وہ بھی آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے اپلوڈ کی تھی اسٹوڈنٹ کی. تو میں وہی سیم امیج یہاں بھی ڈال رہا ہوں. یہ امیج ذرا اپلوڈ ہو رہی ہے تو اس لیے تھوڑا ٹائم لے گا. جی امیج اپلوڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم نے امپلائی کا نیم دینا ہے. یہاں پہ نیم میں یہاں پہ دے رہا ہوں ساجد خان. ٹھیک ہے, فادر نیم آپ ڈال سکتے ہیں. جو چیزیں اسٹیرک ہیں وہ میں فی الحال کے لیے فل کر رہا ہوں, باقی چیزوں کو آپ ایکسپلور کر لیجئے گا. یہاں پر میں ان کا موبائل نمبر ڈالوں گا 0345 اور سارے زیرو میں ایز اے ڈمی لگا رہا ہوں. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ پہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیں بس. اس کے بعد اس کی کوالیفیکیشن CNIC نمبر یہ آپ ڈال سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ای میل اور پاسورڈ. اب ای میل اور پاسورڈ یہ وہ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے یہ سافٹ ویئر میں لاگ ان کریں گے. تو اس کے لیے میں مثال کے طور پر فی الحال کے لیے ساجد خان @gmail.com. تو میں نے یہ جو ای میل اس کا اسٹاف کا ہے وہ دے دیا ایز اے ڈمی, اور میں یہاں پر پاسورڈ دے رہا ہوں ساجد. پاسورڈ میں وہی برانچ والا دوں گا ساجد@786. یہ میں ایز اے ڈمی دے رہا ہوں سارا کچھ. تو اب یہ جو ای میل ہم نے دیا یہ ضروری نہیں ہے جی میل پر اس کی ID ہو, یہ صرف ہم سافٹ ویئر کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. تو اس کے بعد امپلائی کانٹیکٹ ہے, اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے آپ نے اسے کانٹیکٹ کیا ہے تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ اس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. امپلائی اسٹیٹس آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں پرماننٹ ہے یا نہیں ہے. باقی جو اس میں اسٹیئرک فیلڈ ہے میں صرف وہی آپ کو فی الحال بتاؤں گا. اچھا جی اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ایک آپشن آتا ہے جنریٹ فی کلیکشن اکاؤنٹ. اب جنریٹ فی کلیکشن اکاؤنٹ کیا ہے, یہ اس طرح سے ہے کہ جو ہم فی سسٹم میں جنریٹ کرتے ہیں اس کو صرف اسٹاف ہی کلیکٹ کر سکتا ہے. آپ نہ تو سپر ایڈمن سے اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ جو برانچ آپ کے کریڈینشیلز ہیں ان سے آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ فی کا جو اکاؤنٹ ہے یہ آپ کسی اسپیسیفک جو اسٹاف ہے اس کو اسائن کریں گے تو وہی کلیکٹ کرے گا تاکہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ ریکارڈ جائے گا. تو اگر میں اس کو یہاں پر چیک کر دیتا ہوں تو اس کا ایک جو فی کا اکاؤنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی بن جائے گا, جس میں جب یہ فی کلیکٹ کرے گا تو فی کا ریکارڈ اس میں مینیج ہوگا. تو میں اس کو فی کا اکاؤنٹ بھی دے رہا ہوں کہ یہ جو فی ہے وہ کلیکٹ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد میں اس کو سیو کروں گا. جی تو یہاں پر یہ سیو ہو گیا ہے. تو یہ جو اسٹاف تھا وہ ہم نے اس کو ایڈ کر لیا ہے. اس کے بعد ان ایکٹیو امپلائیز اگر میں اسی پر رائٹ کلک کر کے اس کو ان ایکٹیو کر دوں تو یہ ان ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے. ایڈٹ کر کے میں صرف جو چیک ہے ایکٹیو کا وہ میں نے ان ایکٹیو کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر ایڈ امپلائی ڈاکومنٹس آپ کر سکتے ہیں, امپلائی ID کارڈ جنریٹ کر سکتے ہیں, امپلائی جو بلینک رجسٹریشن فارم ہے وہ بھی آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. تو وہ ایک جو امپلائی بلینک فارم ہے وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اور اس کو نا پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی میں اس کو فی الحال کینسل کر رہا ہوں. اسٹاف سیلری آ جاتی ہے جو HR سیٹنگ اور پے رول ہے نا اور اسٹاف سیلری سے ریلیٹڈ ہے. اس کے لیے ہماری جو ویڈیو ہے وہ سیپریٹ ایک پڑی ہوئی ہے اسی YouTube چینل پہ اسکول مینجمنٹ سافٹ ویئر پہ, تو وہ آپ واچ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جی میں آپشن ہمارے پاس آتا ہے اٹینڈنس کا. اب اٹینڈنس ہم نے کس طرح سے لگانی ہے. اٹینڈنس سافٹ ویئر میں 4 جو طریقے ہیں ان سے لگائی جاتی ہے. پہلی ہے اسٹوڈنٹ اٹینڈنس,
جو ہم مینولی لگاتے ہیں وہ ہم کس طرح سے لگائیں گے، وہ میں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے ہم نے. تو اس پر میں نے جب کلک کیا تو یہاں سے ہم نے اٹینڈنس جو ڈیٹ ہے آج کی وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد میں نے ون کلاس سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد میں نے سیکشن یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اے. اور جو ڈیفالٹ اسٹیٹس ہے وہ اگر آپ سنڈے کو بھی اٹینڈنس لگاتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ڈیفالٹ اسٹیٹس ایبسنٹ کر دیں گے. یا پھر اگر آپ نے پریزنٹ زیادہ ہیں اور جو لیو پر ہیں وہ کم اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو پریزنٹ ہی رہنے دیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر جو کلاس ہم نے سلیکٹ کی اس ساری کلاسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے. فی الحال کے لیے یہاں پر صرف ایک بچہ جو ہم نے ایڈ کیا ہے صفدر علی وہ شو ہو رہا ہے. تو اب یہاں سے اس کی اگر یہ پریزنٹ ہے تو بائی ڈیفالٹ یہ پریزنٹ پر ہے، اگر یہ ایبسنٹ ہے تو میں اس پر کلک کروں گا، اگر یہ لیو پر ہے تو میں اس پر کلک کروں گا. تو یہ فی الحال پریزنٹ ہے تو میں اسی پر کلک کر کے اس کو سیو کر دوں گا. تو یہ ہمارے پاس سیو ہو چکا ہے. اب یہاں پر دو آپشن شو ہو رہے ہیں، ویریفائی پریزنٹ اسٹوڈنٹس، ویریفائی ابسنٹ اسٹوڈنٹس. تو اب یہاں سے بھی آپ ان کو جو ہے لسٹ ان کی نکال سکتے ہیں کہ کتنے جو بچے ہیں ٹوٹل وہ پریزنٹ ہیں اور کتنے چھٹی پر ہیں. تو اگر میں اس کو ویریفائی پریزنٹ اسٹوڈنٹ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں پریزنٹ اسٹوڈنٹ صفدر علی آ گیا ہے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ جو ٹوٹل ہیں وہ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر میں اس کو ایک میسیج بھی بھیج سکتا ہوں، جو ہم سسٹم میں پرچیز میسیج کرتے ہیں اس کے تھرو میں میسیج بھی بھیج سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کا بچہ ہے جی آج کی جو اس کی اٹینڈنس ہے وہ لگ چکی ہے. یا پھر اس کی میں جو رپورٹ ہے وہ پرنٹ رپورٹ بھی نکال سکتا ہوں جتنے بھی سارے بچے یہاں پر آ رہے ہوں. تو اس طرح سے ہم اسٹوڈنٹ جو سمپل اٹینڈنس ہے وہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آپشن ہے بار کوڈ اٹینڈنس کا. اب بار کوڈ جو اٹینڈنس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ادھر ایک جو آپ کو ایک ڈیوائس لینی پڑتی ہے جس کو ہم بار کوڈ سکینر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بار کوڈ سکینر یہ ہے کہ اس پر جو اسٹوڈنٹ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اس پہ ایک کوڈ پرنٹ کرتے ہیں ہم سافٹ ویئر کے تھرو. تو جب وہ بچہ ہمیں وہ دیتا ہے کارڈ دیتا ہے تو اس کو ہم اس کے کارڈ کو نا بار کوڈ سکینر سے سکین کرتے ہیں. جب وہ ہم سکین کر لیں گے تو وہ سسٹم میں اس کے یہاں پر آپشن آ جائے گا کہ اس کی جو پریزنٹ ہے وہ پریزنٹ ہے بچہ. تو اس کے بعد ہم اس کو مارک اٹینڈنس کر کے اوکے کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ آ چکا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک آپشن ہے اسٹاف اٹینڈنس کا کہ اسٹاف کی اٹینڈنس کس طرح سے لگائیں. اس کے لیے آپ نے آج کی جو اٹینڈنس ڈیٹ ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد اٹینڈنس ٹائپ آپ نے پریزنٹ ہی ڈال دیں. اس کے بعد لوڈ کرنا ہے. جب آپ لوڈ کریں گے تو یہاں پر جو ایک ہی اسٹاف ہم نے ایڈ کیا ساجد خان وہ یہاں پہ آ رہا ہے. اس کا چیک ان ٹائم آپ یہاں سے ڈال سکتے ہیں، چیک آؤٹ ٹائم ڈال سکتے ہیں اور اس کا اسٹیٹس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ سیو کر دیں گے. میں اس کو فی الحال سیو کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے اس کی اٹینڈنس لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے ورچوئل اسٹوڈنٹ. اس کے لیے جو یہ ورچوئل اٹینڈنس ہے یہ ابھی فیچر ہمارا جو ہے ڈسیبلڈ ہے. تو جب یہ ہم اس کو انیبل کریں گے تو ہم اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے. تو جو اب ہمارے پاس اور یہ ایچ آر سیٹنگ اور ایچ آر پے رول کے لیے سیپریٹ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ. اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے ڈے بک کا. ڈے بک میں ہم مینیج ڈے بک کر سکتے ہیں، ڈے بک کیٹیگری ڈال سکتے ہیں، ڈے بک رپورٹ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈے بک کیٹیگری میں جاؤں گا. یہاں پر میں نے ٹائٹل ڈالنا ہے ڈے بک کا. ٹوڈے رپورٹ میں ایز اے ڈمی آپ کے لیے یہ ٹائپ کر رہا ہوں ٹوڈے رپورٹ. یہاں پر جو ایکسپینسز ہیں اور ریونیو ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹائپ اور اس کو سیو کر دیں گے. جو کیٹیگری ہے وہ آپ نے کریٹ کر لی. اس کے بعد میں جاؤں گا مینیج ڈے بک پر. اس کے بعد میں یہاں پر رائٹ کلک سے نیو ایڈ کروں گا. یہاں پر جو ڈیٹ ہے آج کی ڈالی اور ٹوڈے رپورٹ ریونیو کی آج کی ڈالی اور اماؤنٹ ڈالی ہم نے جو ہماری اماؤنٹ آئی ہے. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس 3000 روپے آئے ہیں تو یہاں پر ڈال کے ریمارکس میں آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے اکارڈنگ دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں گے. تو یہ ہمارے پاس سیو ہو چکی ہے. اب ڈے بک رپورٹ میں آپ جائیں گے تو اس کی رپورٹ آپ نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو میں بک رپورٹ میں گیا. یہاں سے میں نے جو ڈیٹ ہے وہ سلیکٹ کی اور یہاں پر میں نے ریونیو جو ہے وہ سلیکٹ کیا.
میں اس کو سرچ کروں گا تو اس کی جو لسٹ ہے وہ میرے پاس آ جائے گی. تو فی الحال کیونکہ ہم نے کچھ بھی ابھی وہ نہیں کیا، کیونکہ نہ تو ہم نے فی جنریٹ کی ہے اور نہ ہی ہم نے فی کلیکٹ کی ہے، اس لیے یہ ڈیٹا ایمپٹی آ رہا ہے. لیکن میں یہاں سے ایک دفعہ ڈیٹ چینج کر کے دیکھتا ہوں. یہاں سے میں ڈیٹ ڈالتا ہوں 15 ریونیو. تو یہ کیونکہ جب ہم نے فی ابھی جنریٹ نہیں کی، کلیکٹ نہیں کی، تو یہ اس لیے نہیں آ رہی. تو اس طرح سے آپ نا جو ڈے بک رپورٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے ٹیسٹ سسٹم کا. تو ٹیسٹ سسٹم میں گیا. یہاں سے آپ سب سے پہلے تو آپ جو ٹیسٹ سسٹم میں ہے ادھر جو ایگزام ٹائپ ہے اس کو سلیکٹ کریں گے، اس کو ایڈ کریں گے. یہاں پر میں رائٹ کلک سے ایڈ کروں گا. یہاں پر میں نے سیشن سلیکٹ کرنا ہے اور میں نے یہاں پر ایگزام سلیکٹ کرنا ہے. تو میں فی الحال اس کو جو فرسٹ ٹرم ہے وہ یوز کر رہا ہوں. یہ ہمارے پاس جو ایگزام کی ٹائپ ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایگزام ٹرم میں. یہاں پر میں ایڈ کروں گا. ایگزام ٹائپ ہے جو وہ فرسٹ ٹائم، یہ میں نے فرسٹ ٹرم کر دیا. لیکن آپ اس کو نا منتھلی ایگزام یا اینول ایگزام بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو میں فی الحال آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اب یہاں پر ایگزام سب ٹرم نیم میں نے دینا ہے. یہاں پر بھی میں فرسٹ ٹرم ہی دے رہا ہوں. جی تو یہاں پر یہ جو ہے فرسٹ ٹرم ہے وہ ہو چکی ہے. اچھا، اس کے بعد میں ٹیسٹ سسٹم میں جاتا ہوں. ٹیسٹ سسٹم میں جانے کے بعد میں یہاں پر رائٹ کلک سے ایڈ نیو کروں گا. اب یہاں سے میں نے کلاس سلیکٹ کرنی ہے 1 سیکشن. پاسنگ مارکس پرسنٹیج اس کی ڈالنی ہے ہم نے. میں یہاں پر 45 ڈال رہا ہوں. ایگزام مارکس میں 100 ڈال رہا ہوں. ایگزام ٹائپ میں فرسٹ ٹرم ڈال رہا ہوں. سب ٹرم جو ہے اس کی وہ میں فرسٹ ٹرم ڈال رہا ہوں. اس میں کوئی بھی ABC دے دیتا ہوں. اس کو میں لوڈ کروں گا. جی تو یہاں پر دیکھیں یہ لوڈ ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا. اس کا رزلٹ کارڈ جو یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے صفدر علی. تو میں اس کو اگر جنریٹ کرتا ہوں تو یہ یہاں سے ہمارے پاس نا اس کا جو ٹیسٹ ریکارڈ ہے وہ ادھر اس کا جو یعنی کہ کنفرم ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر میں جاؤں ٹرم وائز رزلٹ میں، یہاں سے میں نے کلاس سلیکٹ کی. تو ادھر سے میں 1 ریٹ کرتا ہوں. اس کے بعد فرسٹ ٹرم. تو یہاں سے جو ہم اس کی جو جتنی بھی وہ رپورٹس ہوں گی یا ٹیسٹ اس کے ہم نے ایڈ کیے ہیں. ٹیسٹ ایڈ کس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. تو یہاں پر وہ شو ہو جائیں گی. تو یہ اس طرح سے آپ جو ایگزامس کی ٹائپس ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے مینیج کوئز کا. اب مینیج کوئز کیا چیز ہے وہ اس طرح سے ورک کرے گی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا کوئز سسٹم میں. یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں نیو. اب یہاں سے آپ نے جو ہے کلاس سلیکٹ کرنی ہے 1 سیکشن. یہ سبجیکٹ ہے، چیپٹر ہے. کیونکہ چیپٹر اور سبجیکٹ ابھی میں نے ایڈ نہیں کیے، وہ ایڈ کس طرح سے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. تو جب وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے اس کے بعد میں ٹیسٹ ٹائٹل دوں گا اور ٹوٹل مارکس، پاسنگ مارکس اور کویشچن ٹائپ. اور جتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ یہاں پہ میں لکھوں گا اور اس کو ایڈ کر دوں گا، ایڈ مور کویشچنس. تو وہ یہاں پر کویشچنز آ جائیں گے. اب جو مینیج کوئز ہے وہ اس طرح سے ورک کرے گی کہ جو پیرنٹس کے پاس پیرنٹس پورٹل ہے یا موبائل ایپ جو آپ کے اسکول کی ہوگی ان کے پاس، اس موبائل ایپ پر یہ جو آپ کا جو آن لائن ایگزام سسٹم ہے یہ چلا جائے گا. یہ جو آپ کویشچنز ایڈ کریں گے وہ وہاں پر چلے جائیں گے. اور جب وہ وہاں سے اس کو اوپن کریں گے تو ان کے پاس نا ایک ٹائمر اوپن ہو جائے گا جتنا آپ اس ایگزام کے لیے ٹائم رکھیں گے. تو اس ٹائم میں وہ جتنے بھی آپشنز ہیں MCQs ہیں یا آپ نے ویسے کوئی ڈالے ہوئے ہیں وہ وہاں پر رائٹ کریں گے اور اس کو سبمٹ کر دیں گے. جب وہ سبمٹ کر دیں گے تو میں یہاں پر اٹیمپٹ کوئز میں جاؤں گا اور یہاں پر ان کی ایک لسٹ آ رہی ہوگی جتنے بھی جس بچے نے کتنے ٹائم میں وہ جو کوئز ہے وہ اٹیمپٹ کیا اور وہ سبمٹ کروایا ہے.
تو ادھر سے میں اس کو چیک کر کے نا اپروو بھی کر سکتا ہوں اور اس کو مارکس بھی دے سکتا ہوں کہ اتنے مارک آپ کے اس میں آئے ہیں، تو وہ اس کو جو موبائل ایپ ہے اس پر اس کو انفارمیشن چلی جائے گی کہ آپ نے جو کوئز اٹیمپٹ کیا تھا اس کے آپ کے اتنے جو مارکس آئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں آ جاتا ہوں جی ایگزامز میں۔ ایگزامز میں آپ یہاں پر ایڈ ٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، جو ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، کلاس ٹیسٹ رپورٹ نکال سکتے ہیں، ایڈ ملٹیپل سبجیکٹ ٹیسٹ ریکارڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اینول رزلٹ نکال سکتے ہیں، اینول ایگزام رپورٹ نکال سکتے ہیں، سنگل سبجیکٹ ایوارڈ لسٹ نکال سکتے ہیں، اور آل سبجیکٹ ایوارڈ لسٹ نکال سکتے ہیں۔ ایگزام ٹائپ یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے کر چکے ہیں ہم کنفیگر۔ اب سب سے پہلے میں ایڈ ٹیسٹ ریکارڈ پہ آتا ہوں کہ ٹیسٹ ہم جو ہیں وہ کس طرح سے ایڈ کریں گے۔ یہاں پر میں نے رائٹ کلک کرنا ہے، اچھا رائٹ کلک کرنے کے بعد جو ٹیسٹ کوڈ ہے وہ آٹو پہ ہے، ٹیسٹ ڈیٹ یہاں پہ آ رہی ہے، ٹیسٹ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک میں یہاں پہ دے رہا ہوں، آپ کوئی بھی دے دیں، میں فی الحال کے لیے ABC دے رہا ہوں۔ کلاس میں جو ہے میں کلاس کو 1 سلیکٹ کر رہا ہوں، سیکشن جو ہے وہ A، سبجیکٹ یہاں پہ سبجیکٹ ابھی نہیں آئے تو ہم پہلے ایسا کرتے ہیں، ہم سبجیکٹ ایڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پہ دوبارہ ٹیسٹ ریکارڈ پہ آئیں گے۔ اچھا جی، اب سبجیکٹ ایڈ کرنے کے لیے ہم سسٹم سیٹنگ میں جائیں گے، اس کے بعد یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہوگا سبجیکٹ کا، یہ والا، میں اس پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں پر سبجیکٹ جو ہے وہ آپشن آ رہا ہے، اب یہاں پر میں انگلش کا جو ہے دے رہا ہوں، سبجیکٹ کوڈ بھی میں انگلش میں ہی دے رہا ہوں، اور فائنل مارکس جو اس کے ہیں سبجیکٹ کے وہ میں 100 کر رہا ہوں، جو ٹیسٹ مارک ہیں اس کے وہ بھی میں 100 کر رہا ہوں۔ اچھا کلاس جو ہے وہ 1، تو یہ جو سبجیکٹس ہیں جتنے بھی آپ ایڈ کریں گے یہ کلاس کے اکارڈنگ ہی ہوں گے۔ اچھا یہ میں آل کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اچھا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس اب نا ایڈ ہو چکا ہے ایک، اب میں دوسرا بھی ادھر ہی ایڈ کر دیتا ہوں، اس کے فائنل مارکس 100، اس کے بھی 100، 1، یہ آل ہی کرتا ہوں۔ اب ہمارے پاس جو میتھ کا سبجیکٹ ہے وہ بھی، اب ہمارے پاس ٹوٹل 2 سبجیکٹ ایڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب میں دوبارہ سے ٹیسٹ سسٹم میں جاؤں گا اور ایگزامز میں جاؤں گا اور ایڈ ٹیسٹ ریکارڈ کروں گا، یہاں پر میں رائٹ کلک سے ایڈ کروں گا۔ اچھا یہاں پر میں نے ٹیسٹ ٹاپک دینا ہے، کوئی بھی ABC دے رہا ہوں میں، ادھر آپ نے کلاس سلیکٹ کرنی ہے اور سیکشن، سبجیکٹ میں جی یہاں پر کر رہا ہوں انگلش، ٹیسٹ مارک دیکھیں آٹو آگے 100 ہیں اس کے، ٹیچر بھی یہاں سے میں سلیکٹ کروں گا ساجد، جو ہم نے ایڈ کیا تھا ساجد خان، اس کو جو پاسنگ مارکس ہیں وہ آپ یہاں پر 40% ڈال دیں، تو یہاں پر آٹومیٹکلی دیکھیں 40 ہی آ گیا کیونکہ ٹوٹل مارکس 100 ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کچھ بھی ریمارکس دے دیں ABC اور آپ اس کو لوڈ کر دیں۔ اب لوڈ کرنے کے بعد ٹوٹل جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ یہاں پر آ جائیں گے جن سے آپ نے ٹیسٹ لیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر جب آپشن آئیں گے تو یہاں پر صرف فی الحال کے لیے نا ایک ہی سے وہ جو اس کے مارکس ہیں ٹیسٹ کے وہ شو ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر ٹوٹل مارکس جو اس کے انگلش میں تھے وہ 100 تھے، تو یہاں پر اس نے جی مارکس لیے ہیں 65 پریزنٹ۔ اب میں اس کو جنریٹ کروں گا تو یہ جو اس کا ٹیسٹ ریکارڈ ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اس کو SMS بھی بھیجنا چاہتے ہیں، یہ جو اس کا ٹیسٹ ریکارڈ ہے تو وہ SMS بھی آپ بھیج سکتے ہیں، ادروائز اس کے موبائل ایپ پر تو وہ جو ریکارڈ ہے اس کا اپڈیٹ ہو ہی جائے گا۔ میں اس کو SMS بھی، اس کو میں نے کلک کیا تو اس کو SMS بھی چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ یہ ٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور اگر اسی کو آپ دوبارہ سے آپ اس میں جائیں گے کلاس ٹیسٹ رپورٹ میں، اگر آپ نے جو ٹیسٹ ریکارڈ ایڈ کیا ہے اسی کی آپ رپورٹ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے نکالیں گے، یہاں سے آپ نے فرام ڈیٹ ٹو ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے، ٹو ڈیٹ میں ایک ڈیٹ آگے کر رہا ہوں، اس کے بعد کلاس سلیکٹ کی 1، یہ کلاس A، اور اس کو میں نے لوڈ کر دیا۔ لوڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا ایک ہی تھا کلاس کا، صفدر علی، تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہے کہ انگلش کا جو سبجیکٹ تھا اس میں اس نے لیے ہیں ٹوٹل مارکس تھے 100، اس نے لیے ہیں 65۔ تو اس طرح سے جو 65 جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ بنی ہے۔
اس کے بعد آپ اس کی رپورٹ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں یہیں سے. یہاں پر اس طرح سے اس کی کچھ رپورٹ آ جائے گی. یہ آپ کا ڈیمو جو اسکول کا نام ڈیمو ادھر آ جائے گا, اس کا ایڈریس, موبائل نمبر, اور یہ یور لوگو جو ہم نے لوگو لگایا ہوا ہے وہ آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ پرنٹ ہو جائے گی. تو اس کے بعد ایک آپشن ہے ایڈ ملٹیپل سبجیکٹ ٹیسٹ ریکارڈ. اب اس کو کس طرح سے ورک کرتا ہے, یہ جو ملٹیپل سبجیکٹ کے اکارڈنگ ہم نا ٹیسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہم نے صرف انگلش کے لیے ایڈ کیا تھا ٹیکسٹ جو ٹیسٹ ریکارڈ ہے, اب میں اس کو ملٹیپل جو اسٹوڈنٹس ہیں سبجیکٹ ہیں ان کے اکارڈنگ کروں گا. تو یہاں پر یہ سیم ہے, یہ آپشن ہے ٹیسٹ ٹاپک آپ ڈال دیں اے بی سی. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ کلاس 1 سیکشن ٹیچر آپ یہاں پہ ڈال دیں, ٹیکسٹ مارک ڈال دیں آپ اس پہ 100, پاسنگ مارکس آپ اس پہ ڈال دیں 40%. اچھا ریمارکس میں آپ کچھ بھی اے بی سی دے دیں. اب جب آپ اس کو لوڈ کریں گے نا تو جو جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ سبجیکٹ وائز آ جائیں گے. اب دیکھیں فی الحال ہم نے 2 سبجیکٹ ایڈ کیے ہوئے ہیں, انگلش اور میتھ, تو وہ اسی کے اکارڈنگ صرف 2 سبجیکٹ آ رہے ہیں. اور ادھر آپ صفدر لے لیجیے, صرف ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے. اس کو انگلش میں جی میں دے رہا ہوں اس کو 65 مارکس, اور اس جی میتھ میں اس کو دے رہا ہوں جی 75 مارکس. اس کو اگر میں جنریٹ کروں گا تو یہ ٹیسٹ ریکارڈ اس میں ایڈ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشن آتا ہے ایگزامس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈیٹ شیٹ کا. اب ڈیٹ شیٹ میں آپ ڈیٹ شیٹ اس کی بنا سکتے ہیں, رول نمبر سلپ آپ اس کی نکال سکتے ہیں, سنگل اسٹوڈنٹ رول نمبر سلپ آپ اس کی نکال سکتے ہیں. تو اب وہ آپ کس طرح سے نکالیں گے, سب سے پہلے آپ نے جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ اس میں کریٹ کرنی ہے. یہاں پر میں ایڈ کروں گا. یہاں پر میں نے ڈیٹ ڈالنی ہے, جو ڈیٹ شیٹ کی ہے وہ ڈیٹ ڈال رہا ہوں میں یہاں پہ. اور یہاں پہ ایگزام ٹائپ فرسٹ ٹرم ہے. یہاں پر ایگزام ٹائپ ہم نے فرسٹ ٹرم کیا تھا, لیکن آپ اینول ایگزام بھی یہاں پر کر سکتے تھے. تو اس کے بعد میں کلاس سلیکٹ کروں گا 1 اور سیکشن, اور میں نے اس کو لوڈ کر دینا ہے. تو یہ جو لسٹ ہے وہ آ جائے گی یہاں پہ جو سبجیکٹ وائز, کیونکہ یہ ہم ساری کلاس کی نا رول نمبر سلپ جنریٹ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں انگلش میتھ ان کی جو لسٹ ہے وہ ڈیٹ شیٹ ہے وہ آ گئی ہے. اب جو یہ اسٹارٹ ٹائم ہے یہ اینڈ ٹائم ہے, تو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. میں اس کو 2:30 کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے چینج کر رہا ہوں. اس کے بعد جو روم نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں, یہ 2 روم ہے, یہ 4 روم ہے. تو اس طرح یہ جو یہاں آگے ڈیٹ آ رہی ہے, یہ جو ڈیٹ شیٹ ہے, یہ پیپر کی جو ڈیٹ آپ دے رہے ہیں ڈیٹ شیٹ, وہ یہاں پہ ڈیٹ ڈال سکتے ہیں. اگر انگلش کی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ ہے 13, تو آپ جو میتھ ہے اس کی آپ کر دیں 16. تو اس کو آپ سیو کر دیں. تو یہ جو ہماری ڈیٹ شیٹ ہے یہ کریٹ ہو چکی ہے. اب اس کے بعد ہم جو رول نمبر سلپ نکالیں گے وہ کس طرح سے نکالیں گے. سب سے پہلے ہم کلاس وائز جو رول نمبر سلپ ہے وہ نکال لیتے ہیں. ادھر میں نے سلیکٹ کیا کلاس, اس کے بعد دیکھیں یہ کلاس وائز سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, فی الحال ایک ہے تو اس کی ایک کی آ رہی ہے, لیکن جب آپ ساروں کی نکالیں گے تو سب کی لسٹ یہاں پہ آ رہی ہوگی. تو یہ دیکھیں یہ پرنسپل سگنیچر آ گیا, جو ہم نے وہ پوسٹ کیا, جو میں آپ کو بتا رہا تھا ہم نے برانچ میں سگنیچر اپلوڈ کیا تھا. اس کے بعد یہ کچھ نوٹ آ گئے ہیں, اور اس کے بعد اظہر علی اور یہ اسٹوڈنٹ کا نام آ گیا ہے. اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے کچھ یہ پرنٹ ہو جائے گی کلاس وائز. اچھا اس کے بعد اب ہم نکالیں گے صرف سنگل اسٹوڈنٹ کی رول نمبر سلپ. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سلیکٹ کرنی ہے کلاس, سیکشن, اور اسٹوڈنٹ کا نام, اور یہ کلاس ٹائپ, ایگزام ٹائپ سوری. تو ادھر یہ صرف سنگل اسٹوڈنٹ کی آئے گی جس کا ہم سلیکٹ کریں گے. تو اس طرح سے آپ سنگل اسٹوڈنٹ کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ اس طرح سے یہاں پر نکال سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ سیمسٹرز کنفیگریشن کا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک سپریٹ ویڈیو بنی ہے ہمارے چینل پر, وہ آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. میں سب سے پہلے جاؤں گا مینیج ٹائم ٹیبل میں, یہاں پر ایڈ کروں گا نیو, کلاس سلیکٹ کی, سیکشن, اور یہاں پہ میں نے سیزن سلیکٹ کیا سمر. اب یہاں پہ جو ہے آپ ٹیچرز وائز جو
ٹائمنگ ہے، پیریڈ ہیں، وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ڈے ہے وہ منڈے کا ہے۔ منڈے کو ٹیچر یہاں پہ آ رہا ہے ساجد، اس کو میں نے چیک کیا۔ اس کے بعد جو انگلش کا جو اس کا سبجیکٹ ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا، اور اس کا جو ٹائم ہے جو پیریڈ کا تو وہ میں نے سلیکٹ کیا۔ یہ جی 11:15 سے یہ جوائن کرے گا کلاس کو، اور جی فار ایگزامپل 12 یہ 12:30 پہ یہ جی 12:30 پہ یہ اینڈ کر دے گا پیریڈ کو۔ اب روم نیم آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں فور، نوٹ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں فار ٹیسٹنگ پرپس۔ میں اس کو سیو کر رہا ہوں۔ تو جو یہ ٹیچر ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہاں پر سیو ہو چکی ہے، جو کہ اس کو اس کی جو ٹیچرس موبائل ایپ میں لاگ ان کرے گا وہاں بھی شو ہو رہی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے فی کا۔ بعد ہم دیکھتے ہیں فی کو، فی کے مینیو کو۔ تو سب سے پہلے میں آؤں گا فی کے آپشن پہ۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے ہم فی کے مینیو میں کریں گے وہ ہم کریں گے جنریٹ فی آل کلاسز کی۔ تو میں جنریٹ فی پر کلک کرتا ہوں۔ جی اس کے بعد میں یہاں پر رائٹ کلک کروں گا اور جنریٹ فی کا فی کروں گا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ فی ایئر سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد فی منتھ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اب جو یہ منتھ ہے وہ جولائی ہے، جولائی میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد فی کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ میں نے ڈالنی ہے۔ فی کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ 20 ٹھیک ہے، وہی ڈال دیتا ہوں میں۔ اس کے بعد فی ڈسکاؤنٹ ہے، اگر آپ نے کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو پہلے یہ آپ کریٹ کریں گے پھر وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر ایک آپشن ہے رول۔ اب رول میں منتھلی بائی ڈیفالٹ ہے، کیونکہ ہم فی جنریٹ کر رہے ہیں یہ منتھلی ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس پر اسی لیے چیک لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اینول جو ٹیسٹ فی ہے اس کو بھی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اسی منتھ، تو اس پر آپ کلک کر دیں گے، اینول جو فی ہوگی وہ بھی جنریٹ ہو جائے گی ساتھ ہی۔ تو اینول فی وہی ہوتی ہے جو ہم کلاسز کو جب رجسٹر کرتے ہیں نا، کلاسز کو جب بناتے ہیں اس میں ہوتی ہے ایڈمیشن فی ون ٹائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور بھی ٹیسٹ سسٹم فی یا ایگزامز فی ہوتی ہے، وہ اینول میں آتی ہے، تو اس کو ہم ون ٹائم یا اینول وہ بھی لے سکتے ہیں اسی منتھ میں۔ تو فی الحال میں صرف اور صرف منتھلی ہی اس میں فی جنریٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں پر 3 آپشن ہیں، ایک کینسل کا ہے، ایک جنریٹ کا، ایک ویو فی کا۔ آپ ویو فی پہ جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں پراپر سب کی بچوں کی فی جو ہے وہ ٹھیک شو ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو میں یہاں پر جنریٹ کر رہا ہوں۔ جی تو فی جو ہے ہماری وہ جنریٹ ہو چکی ہے، یہ شو یہاں پر شو ہو جائے گی۔ میں ذرا 1 منتھ 2 منتھ آگے ڈیٹ کو لے جا رہا ہوں، ٹو کو، اور فرام کو پیچھے۔ اب اگر میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہم نے ابھی فی جنریٹ کی ہے وہ شو ہو جائے گی، یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے۔ ٹوٹل جو فی ہماری جنریٹ ہوئی ہے وہ 3000 ہے، کیونکہ صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ ہم نے رجسٹر کیا ہے اسی لیے۔ اس کے بعد یہ فی جو جنریٹ ہو گئی، اس کے بعد ووچر کس طرح سے ہم نے نکالنے ہیں، پہلے تو آپ اسی فی پر اگر رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے اسٹوڈنٹ فی چلان اور کلاس فی چلان، یہاں سے بھی آپ کلک کر کے جو چلانز ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ ایک اور ادھر فی کے مینیو میں جائیں گے تو آپشن آ رہا ہے جنریٹ ووچرز کا، تو جنریٹ ووچرز کے تھرو بھی آپ ووچرز نکال سکتے ہیں۔ میں اس پر کلک کرتا ہوں، میں نے یہاں پر کلک کیا۔ اس کے بعد منتھ یہ جولائی ہے، سلیکٹ کلاس سلیکٹ کرنی ہے 1 اور سیکشن اے، اور یہاں پر اگر میں اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ نہیں کرتا تو یہ اوور آل جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کی جو ووچر ہے وہ جنریٹ کر کے دے گا، اور اگر میں کوئی اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ اسپیسیفک کوئی اسٹوڈنٹس کی لسٹ آ جائے گی، ان میں سے آپ کسی ایک بچے کا بھی نکال سکتے ہیں۔ تو میں جیسا کہ صفدر علی کو سلیکٹ کر کے جنریٹ ووچر کرتا ہوں، تو دیکھیں میں نے جنریٹ کیا تو یہ اس کا جو ووچر ہے وہ نکل آیا ہے۔ تو یہ اکاؤنٹ کاپی ہے، اسٹوڈنٹ کاپی، بینک کاپی، تو ووچر اس طرح سے یہ ہمارا آتا ہے۔ اس کے بعد جی ادھر سے جب آپ اس کو پرنٹ ووچر کریں گے تو یہ ووچر ہے جو وہ پرنٹر میں چلا جائے گا اور یہ پرنٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس طرح سے آپ ووچر نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد فی کے مینیو میں جو تیسرا آپشن ہے وہ جنریٹ فیملی ووچر ہے۔ فیملی ووچر اس طرح سے ہے کہ آپ پیرنٹ کا نام سرچ کر کے اس کے تمام جتنے بھی 2 یا 3 بچے ہیں ان کا ووچر نکال سکتے ہیں، یا پھر اس کا CNIC انٹر کر کے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو فی الحال جو ہے پیرنٹ کے نام سے نکال کے دیتا ہوں۔ میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اظہر،
تو یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے اظہر علی کا، تو میں اسی کو کلک کرتا ہوں. دیکھیں یہ آٹومیٹک اس کا CNIC بھی فل ہو گیا ہے. اس کے بعد پرنٹ آل چلان، جو یعنی کہ اگر اس کے 3 بچے ہیں تو سب کا چلان بھی جنریٹ ہو جائے گا. تو میں اس کو پرنٹ ووچر کر رہا ہوں. تو جب میں اس کو پرنٹ ووچر کروں گا تو یہاں پر یہ ووچر جو لسٹ ہے وہ شو ہو جائے گی. کیونکہ یہ اس لیے شو نہیں ہو رہی کیونکہ اس کا جو یہ بچہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے. یہ جو فیچر ہے ہمارا یہ 2 یا 3 بچوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اس کا بھی پرنٹ جو ہے ووچر ہے وہ شو نہیں ہو رہا. اس کے بعد جی ہمارے پاس فی میں ہم آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے، میں بیک جاتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے ادر فی کا. اگر آپ نے کوئی فائن لگانا ہے یا ادر ڈیوز آپ جو اسٹوڈنٹ ہے اس پر لگانا چاہ رہے ہیں یا لیٹ کمر فی اس پر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس پر لگا سکتے ہیں چارجز. ادھر میں نے رائٹ کلک کر کے ایڈ کروں گا. ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں سے جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ اس کی ڈالنی ہے جو میں نے ووچر پہ ڈالی تھی، یا پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آپشن یہاں پہ میں نے اکاؤنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. منتھلی فی کا جو اکاؤنٹ ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا. اس کے بعد جو کلاس ہے وہ میں 1 کو سلیکٹ کروں گا اور سیکشن کو سلیکٹ کروں گا. ریمارکس میں آپ کچھ بھی دیتے ہیں ادر ڈیوز، ریمارکس میں ادر ڈیوز دے رہا ہوں. اس کے بعد میں اس کو لوڈ کر دوں گا. لوڈ کرنے کے بعد جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے 1 کلاس کے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے اور یہاں پر میں جو اماؤنٹ ہے وہ ان پہ لگا سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں اس بچے پر لگانا چاہتا ہوں 200 جو ہے وہ لگانا، ادر ڈیوز لگانا چاہ رہا ہوں. تو میں اس کو سیو کر دوں گا. جی جو 200 میں نے اس پہ لگائے وہ یہاں پر اس کا لسٹ شو بھی ہو گئی ہے. اور جب میں اس کا ووچر پرنٹ کروں گا تو وہ جو 200 روپے ہیں یہ اس ووچر میں بھی پرنٹ ہو کے آئیں گے. اچھا جی، اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے کلیکٹ فی کا. اب کلیکٹ فی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلیکٹ فی کے لیے جو اسٹاف کی آئی ڈی سے لاگ ان ہونا سافٹ ویئر میں ضروری ہے. جو ہم نے اسٹاف کو رجسٹر کرتے ہوئے ای میل اور پاسورڈ دیا تھا اسی ای میل اور پاسورڈ سے سافٹ ویئر میں لاگ ان ہونا ہے. اس کے بعد ہم نے فی کے مینیو پہ جا کے کلیکٹ فی پہ جانا ہے. تو اب میں فی الحال آپ کو صرف بتانے کے لیے ادھر سے ہی لاگ ان وہ ایڈ کر رہا ہوں فی. بٹ ایڈمن سائٹ سے فی کلیکٹ نہیں ہوگی. فی کلیکٹ کرنے کے لیے اسٹاف کے کریڈینشلز ہی چاہئیں. یہ صرف میں آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں. یہاں میں بچے کا نام سرچ کروں گا کلیکٹ کرتے وقت، یہ صفدر علی. تو یہ دیکھیں اس کا جو کرنٹ بیلنس ہے وہ 3200 آ رہا ہے کیونکہ ہم نے 200 کا اس پہ ڈیوز لگائے تھے. اچھا جی، اس کے بعد آپشن یہاں پہ آ رہا ہے ڈپازٹ اکاؤنٹ کا. تو ڈپازٹ اکاؤنٹ یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اسٹاف کی آئی ڈی سے لاگ ان نہیں ہوں. اگر میں اسٹاف کی آئی ڈی سے لاگ ان ہوتا ہوں تو یہاں پر ڈپازٹ اکاؤنٹ بائی ڈیفالٹ جو اسٹاف ہے اس کے نام سے آ جائے گا. جی اس کے بعد جو اکاؤنٹ یہ ہے منتھلی فی ہے، اس کا جو بیلنس آ رہا ہے وہ 3200 آ رہا ہے. تو اگر میں اس سے کوئی کلیکٹ کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں اس سے پوری فی کلیکٹ نہیں کر رہا، میں اس سے کر رہا ہوں 1200 کی. یہاں پر میں 1200 لکھوں گا. اس کے بعد میں اس کو سیو کر دوں گا. پرنٹ میں فی الحال نہیں کر رہا، صرف اس کو سیو کر رہا ہوں. دیکھیں یہ کبھی بھی کلیکٹ نہیں ہوگی جب تک آپ کلیکٹ کی اسٹاف کی آئی ڈی سے سافٹ ویئر میں لاگ ان نہیں ہوگی. تو ڈپازٹ اکاؤنٹ لازمی ہے. اس کے بعد آپ سیو کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر آپ سیو اینڈ پرنٹ کریں گے تو اس کا وہ جو پرنٹ ہے وہ بھی نکل آئے گا، ریسیپٹ نکل آئے گی اس کی. اور یہاں سے آپ اس کی ٹرانزیکشن ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپشن آ رہا ہے کلیکٹ فی کا، فی آف فیملی. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ فی کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پیرنٹس کے CNIC یا نیم سے تو وہ اسی کے تھرو ہو جائے گی. اس طرح سے ہم نے ووچر پیرنٹس کے تھرو نکالے تھے. ادھر بس آپ نے فادر نیم یا CNIC اس کا دینا ہے تو اس کی ٹوٹل ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی اور آپ اس کی فی کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپشن ہے بکس ٹرانزیکشنس کا. اس کو فی الحال کے لیے ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے کیونکہ سیپریٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سینڈ نوٹیفیکیشنز پہ. سینڈ نوٹیفیکیشنز میں آپ SMS بھیج سکتے ہیں. ڈیفالٹر اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد جنرل SMS بھی آپ بھیج سکتے ہیں. جنرل SMS آپ کس طرح سے بھیج سکتے ہیں تو اس پر آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپشنز آ رہے ہیں کلاس اینڈ سیکشن، آل اسٹوڈنٹ، سنگل اسٹوڈنٹ، اسٹاف یوزنگ 5. تو میں صرف فی الحال کے لیے اس پر چلا جاتا ہوں سنگل اسٹوڈنٹ پہ.
تو سنگل اسٹوڈنٹ پہ میں نے یہاں سے پہلے ایڈمیشن اسٹیٹس اس کا ڈالنا ہے جنرل ایس ایم ایس کے لیے. تو میں یہاں سے فی الحال کے لیے کچھ بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اپ گریڈیڈ کا کر لیتے ہیں. سیشن جو ہے وہی ہے. یہاں پر میں نے اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں اپنی مرضی کے مطابق جو جنرل ایس ایم ایس ہے جو وہ ٹائپ کر سکتا ہوں. اے بی سی یا میں کچھ بھی ادھر جو ٹائپ کروں گا اور اس کو سبمٹ کر دوں گا تو یہ جنرل ایس ایم ایس صرف اسی اسٹوڈنٹ کو چلا جائے گا. اگر میں آل اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ایس ایم ایس چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ اسٹاف کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائل جو ہے یوزنگ فائل اس کے تھرو بھی آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے پہلے تو سب سے پہلے یہاں سے فائل سلیکٹ کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, جو آپ بنائیں گے نوٹ پیڈ میں. اب نوٹ پیڈ میں فائل آپ نے کس طرح سے بنانی ہے یہ یہاں پر ہم نے نوٹ بھی لگایا ہوا ہے کہ جو آپ نوٹ پیڈ میں فائل نمبرز کی بنائیں گے وہ اسی طرح سے نمبر آپ لکھیں گے, اس کے بعد کوما, اس کے بعد دوبارہ سے اس طرح نمبر. تو اسی طرح سے وہ نوٹ پیڈ کی فائل کو آپ سیو کر کے ادھر سے سلیکٹ کر لیں گے. جب سلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی بھی میسج ٹائپ کر کے سبمٹ کر دیں گے تو وہ جو بھی اس نوٹ پیڈ کی فائل میں کانٹیکٹس ہوں گے سب کو میسج چلا جائے گا. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈیفالٹر ایس ایم ایس, وہ ہے جو ڈیفالٹر فی سے سب بچوں کو چلا جائے گا. اس کے بعد یہ ریمائنڈر ہے, اگر آپ فی کا ریمائنڈر بھیجنا چاہ رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ ایڈ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. یہاں پر آپ کوئی نام دے دیں جو ریمائنڈر کے لیے جس کو آپ نے میسج بھیجنا ہے, اور اس کے بعد اس کا سٹیٹس ہے, اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن ڈالنی ہے آپ نے. اچھا جی, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہالیڈے کا جو نوٹیفیکیشنز ہیں ہالیڈے کے. اس کے لیے آپ ہالیڈے پہ گئے, ادھر آپ نے ایڈ نیو کیا. یہاں پر آپ نے فرام ڈیٹ اور ٹو ڈیٹ ڈالنی ہے. یہاں پر ہالیڈے آپ نے نیم ڈالنا ہے, یہاں پہ ڈسکرپشن ڈالنی ہے اس کی ہالیڈیز کی, یہ ڈسکرپشن ڈالنی ہے اور اس کو سیو کر دینا تو یہ ہالیڈے کا چلا جائے گا سب کو میسیج. اس کے بعد آ جاتا ہے پیرنٹس فیڈ بیک. اب یہ پیرنٹس فیڈ بیک کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو موبائل ایپ آپ کے اسکول کی ہوگی پیرنٹس کے پاس, تو اگر وہ کوئی کمپلین کرتے ہیں یا کوئی بھی فیڈ بیک دیتے ہیں وہاں سے موبائل ایپ کے تھرو, تو وہ فیڈ بیک آپ کا یہاں پر لسٹ ایک شو ہو رہی ہوگی. تو یہاں سے آپ نا وہ فیڈ بیک کو دیکھ سکتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں یا کوئی بھی وہ ان کی انکوائری ہو سکتی ہے تو وہ فیڈ بیک یہاں پر شو ہو رہا ہوگا. اچھا, یہ نوٹیفیکیشنس ہم نے کور اپ کر لیا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اکاؤنٹس پہ. اچھا, اکاؤنٹس میں کافی چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو مین چیزیں بتا رہا ہوں. ایک تو ہے اکاؤنٹس گروپ کو میں نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں, چارٹ آف اکاؤنٹ کو نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں, اور فی پیکیجز کو میں نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں. اچھا, سب سے پہلے میں آتا ہوں اکاؤنٹس گروپ میں. اب یہ گروپ وہ ہیں جو ہم نے وہاں پر جو بائی ڈیفالٹ بنائے ہوئے ہیں, جس میں آ جاتے ہیں جی سب سے پہلے کیش آ جاتا ہے, ایکسپینس, اسٹاف چارجز اور جنرل ڈسکاؤنٹ, اسٹیشنری, یہ جتنے بھی بائی ڈیفالٹ ہیں یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نیو اکاؤنٹ بھی یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہاں نام دینا ہے اور یہاں پر ایسٹ سے اس کو نا سلیکٹ کرنا ہے, وہ ایسٹ ہے, کیپٹل ہے یا لائبلٹیز ہے, تو اس کو یہاں سے آپ سیو کر لیں گے تو وہ ایک نیو اکاؤنٹ آپ کے نا سافٹ ویئر میں کریٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی چارٹ آف اکاؤنٹس میں. چارٹ آف اکاؤنٹس میں یہی ہے کہ جو اب دیکھیں یہاں پر ایک اسٹاف کا جو ہم نے ساجد خان کو ایڈ کیا تھا, اس کا ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی یہ کریٹ ہو گیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو فی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اسائن کیا تھا, تو وہ یہاں پر اکاؤنٹ ہو گیا تھا. اور باقی اس کے علاوہ آپ اس میں نیو اکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نیو اکاؤنٹ کے لیے آپ کو پہلے ہیڈ اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی. فار ایگزامپل میں ہیڈ اکاؤنٹ یہاں سے لے رہا ہوں چارجز کا. یہاں سے میں نے چارجز کا اکاؤنٹ لے لیا. اس کے بعد اکاؤنٹ کلاس میں نے سلیکٹ کرنی ہے, ریونیو کا ہے, ایکسپنس کا ہے, یا کیپٹل یا لائبلٹیز کا ہے, ایسٹس کا ہے. تو میں ریونیو فی الحال کے لیے ڈال رہا ہوں. اکاؤنٹ لیول یہ 4 ہے, یہ بائی ڈیفالٹ ہے. اس کے بعد اکاؤنٹ گروپ آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو کس گروپ میں آپ نے رکھنا ہے. یہ اسٹاف کے لیے رکھنا ہے یا اسٹوڈنٹس کے لیے منتھلی فی کے لیے رکھنا ہے, یا اسٹاف کے لیے رکھنا ہے, یا کیپٹل, یا جو بھی یہ جو ہم نے یہاں پر یہ گروپس ہیں نا یہاں پر جو ہم کریٹ کریں گے وہ والے یہاں پر آ رہے ہیں. تو
تو کیونکہ اس کو آپ سیکنڈ گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر میں نے اکاؤنٹ کا ٹائٹل دینا ہے. اگر میں یہ ایڈمنسٹریٹر کا اس کا نام دے رہا ہوں اکاؤنٹ کا، تو یہ ایڈمنسٹریٹر کے نام سے ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے یہ کوئی بھی یہاں سے اسٹوڈنٹ یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد میں اگر اس کو سیو کروں گا تو یہ ہمارے پاس ایک نا نیو اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم اکاؤنٹ بھی ایک نیو کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم فی پیکیجز میں. فی پیکیجز یہ وہی ہے کہ جو ہم بائی ڈیفالٹ تو یہ اسٹینڈرڈ ہم نے رکھا ہوا ہے فی پیکیج، لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایک نیو فی پیکیج کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ ایڈ کر کے اس کو یہاں ایڈ کریں گے تو یہاں پر وہ شو ہو جائے گا. تو اکاؤنٹ کا یہ فی الحال یہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی فی اکاؤنٹس میں. یہ فی اکاؤنٹس میں وہی ہے جو جب ہم اسٹوڈنٹ کو رجسٹر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس لیے یہ شو ہو رہے ہیں. اور آپ یہاں پر اس طرح سے اور کریٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سیلز اینڈ ریٹرنس کا آپ کریٹ کر سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹس کا کر سکتے ہیں، فی ڈسکاؤنٹس کا کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا رول آپ کر سکتے ہیں ون ٹائم، منتھلی. اگر یہ منتھلی میں اس کو رکھیں گے تو یہ ہر منتھ جب بھی ہم فی جنریٹ کریں گے تو یہ ادھر شو ہوگا. اگر ون ٹائم پہ رکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ون ٹائم پہ ہم اکثر ایگزامس کے جو ہم لیتے ہیں نا فی، وہ رکھتے ہیں. تو وہ رکھ کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، تو یہ وہاں پر شو ہوں گے. اچھا جی، اس کے بعد اکاؤنٹس میں آ جاتا ہوں. اوپننگ بیلنس، واچر انٹری، اس کو ابھی کے لیے ہم اسکپ کرتے ہیں. ہم اب جو مین ہماری چیز ہے اکاؤنٹس میں وہ ہے لیجر. لیجر سے ہم جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا اوور آل فی کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہاں پر فرام ڈیٹ اور ٹو ڈیٹ کو آگے لے کے جاؤں گا، تاکہ ان کے درمیان جتنے بھی جو اسٹوڈنٹ کی فی کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہے وہ میں لے سکوں. اس کے بعد میں نے یہاں پر مین اکاؤنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹ کا، اور یہاں سے پھر میں نے سرچ کرنا ہے اس بچے کا نام. تو فار ایگزامپل میں اس بچے کا نام سرچ کروں صفدر علی. تو یہ میں نے جو اس کا نام سرچ کیا تو اس نے اس کی ٹوٹل فی کی جو ڈیٹیل ہے وہ مجھے دے دی ہے. دیکھیں فرسٹ پہ اس نے دی ہے کہ تمام جو کلاسز کی فی جنریٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 20 جولائی کو. تو اگر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے جو اکاؤنٹ میں بیلنس تھا وہ آ گیا، وہ ہو گیا 3000 سے ڈیفالٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ڈسکاؤنٹ اس کو کوئی بھی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلاسز کی جو ہم نے یہ ووچر ہے، یہ ووچر کا آ رہا ہے کہ ہم نے جب ووچر جنریٹ کیے ہیں تو اس کے بعد اس کا بیلنس تھا 3000، وہی سیم تھا. اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس پر ادر ڈیوز لگائے ہیں 200 کے، جو ہم نے کچھ دیر پہلے لگائے تھے، وہ اس نے ادر ڈیوز بھی لگا دیے. تو اب اس نے بتا دیا اس کا جو ٹوٹل بیلنس، جو ٹوٹل اماؤنٹ سے یہ ڈیفالٹ ہے نا، وہ ہے 3200 سے یہ. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اس کو ایکسپورٹ ٹو ایکسل فائل میں بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کچھ یہ لیجر پرنٹ آ جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ آئی تھنک ہم نے کور اپ کر لیا اکاؤنٹس. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم سسٹم سیٹنگ میں. سسٹم سیٹنگ میں یہی ہے کہ آپ ایکٹیویٹی لاگ دیکھ سکتے ہیں، لاگ ان ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں سافٹ ویئر میں کب کب آپ نے لاگ ان کیا. امپورٹ اسٹوڈنٹ فارم ایگزل. اچھا، یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم ایگزل فائل کے تھرو نا امپورٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو سافٹ ویئر میں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے کلک ہیئر ڈاؤن لوڈ ایکسل فارمیٹ. یہ ایک فارمیٹ شیٹ ہے جس کو آپ نے فالو کرتے ہوئے نا اسٹوڈنٹس کو ایکسل فائل میں ایڈ کرنا ہے. ان کا نام، فادر نیم، ETC جو بھی ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو اسی فارمیٹ کے مطابق ایکسل فائل کو فل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے نا سیلیکٹ فائل پہ جانا ہے، اور جہاں آپ نے وہ فائل سیو کی ہوئی تھی اس فائل کو سلیکٹ کر کے سبمٹ کر دینا ہے. تو یہ آٹومیٹکلی نا سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی سافٹ ویئر میں انٹریز ہو جائیں گی. آپ کو ایک ایک کو نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک ہی ایکسل فائل سے تمام اسٹوڈنٹس کو سافٹ ویئر میں انٹر کر لیں گے. اچھا، اس کے بعد اس میں آپشن آ رہا ہے SMS لاگ کا. SMS لاگ میں آپ جو SMS آپ بھیجتے ہیں وہ ساری اس کی ہسٹری آ رہی ہے کہ آپ نے کب کب SMS بھیجا، اور وہ SMS گیا یا نہیں گیا، یا اس کا اسٹیٹس کیا ہے. یہاں پر ایونٹس کے لاگ آ رہے ہیں، یہاں پر جنرل SMS کی ہسٹری آ رہی ہے، یہاں پر ایکٹیویٹ SMS ایونٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مینیج SMS ایونٹس. اچھا، جب بھی سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر کو آپ کنفیگر کریں گے برانچز کو، تو سب سے پہلے اگر آپ نے میسیجز بھیجنے نا اسٹوڈنٹس کو، تو آپ نے جتنے بھی ایونٹس SMS ہے نا ان سب کو ایکٹیو کرنا ہے.
تو کیونکہ ابھی کوئی بھی ایونٹس جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل میں انکوائری پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو ایڈ کرتا ہوں تو ہمارا جو ایک ایس ایم ایس جو ایونٹس ٹیمپلیٹ ہے نا وہ ایکٹیو ہو گیا انکوائری کا. اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے نا ان سب کو ہی ایکٹیو کر دینا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو میسج جا سکیں. جی اس کے بعد اس طرح سے ہم ایس ایم ایس کو جو ایونٹس ہیں ان کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کلاس کنفیگریشن. آپ دیکھ لی سیکشن کنفیگریشن ہم نے کر لی, سیکشن کو کر لیا, سبجیکٹ کر لیے اور سبجیکٹ ان ایکٹیو کا یہ آپشن ہے. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ٹائپ ہو گیا, سیشن ہو گیا, پالیسی ہم نے اس کو ایکسپلور کر لیا تھا. اور یہ ڈپارٹمنٹ ہے وہی جو جب اسٹاف کو ہم رجسٹر کر رہے تھے وہاں پر آپشن آ رہا تھا. اس کے بعد سیلری ٹائپ, امپلائی اکاؤنٹ, اس کو یہ ہے جی ایچ آر کا, تو یہ اس کے لیے سپریٹ ویڈیو پڑی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آپشن ہے برانچ گلوبل سیٹنگ کا, تو اس پر میں کلک کرتا ہوں. اب یہ جو گلوبل سیٹنگ ہے یہ کیا چیز ہے, یہ وہ ہے جب ہم ووچر جنریٹ کرتے ہیں نا کسی بچے کا یا ووچر پرنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی ہم نوٹ شو کروانا چاہیں, نوٹ کہ اگر آپ فی اس تاریخ تک جمع نہیں کرواتے تو آپ پہ اتنے ڈیوز لگیں گے, تو آپ نا وہ نوٹس یہاں پر ٹائپ کر کے اس کو سیو کریں گے تو وہ وہاں پر شو ہو جائیں گے. یہ اس کا یہ کام ہے. تو اور اس کے بعد جی میں آ جاتا ہوں دوبارہ سے سسٹم سیٹنگ میں. باقی یہ بینک ڈیٹیل وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا برانچ میں. اس کے بعد انوینٹری کی جو ایک ہماری سپریٹ ویڈیو پڑی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہاسٹل, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے رپورٹس کا. اچھا رپورٹس کے دو جگہ سے ہم رپورٹس کو نا ایکسیس کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ایک کوئک ایکسیس آ رہا ہے, ادھر سے بھی ہم تمام جو رپورٹس ہیں یہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, یا پھر ہم بالکل نیچے اس کے مینیو میں جائیں گے نا, لاسٹ مینیو میں یہاں پر بھی یہ رپورٹس ہیں کسٹم رپورٹس, ادھر سے بھی ہم اس مینیو کو نا ایکسیس کر سکتے ہیں. اب جی یہاں پر یہ جو رپورٹس کا مینیو ہے یہ اس میں تمام رپورٹس شو ہو رہی ہیں. سب سے پہلے اس میں آتا ہے ایشوڈ سرٹیفکیٹ لسٹ, آپ کرنا چاہیں ادھر کانٹیکٹ انفو آ رہی ہے. یہ برانچ وائز اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو اگر آپ دیکھنا چاہیں لسٹ ان کی نکالنا چاہیں. یہ منتھلی رپورٹ آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کی. اچھا یہاں سے آپ لیونگ سرٹیفکیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں ایک ایک رپورٹ کو آپ کو چیک کر کے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہمارا کافی ٹائم کنزیوم ہو جائے گا اسی چیز میں. پہلے بھی ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو چکی ہے, تو یہ آپ یہ بالکل ایزی ٹو یوز ہے. آپ اس کو جب اوپن کریں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد کلاس اٹینڈنس رپورٹ ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ اٹینڈنس رپورٹ ہے, اٹینڈنس سمری ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. اس کے بعد ڈیفالٹر اسٹوڈنٹس ہیں, ٹوڈے کلیکشن رپورٹ ہے, اسٹاف کلیکشن رپورٹ ہے, فی کلیکشن رپورٹ ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ٹیسٹ رپورٹ ہے. اس کے بعد کلاس ٹیسٹ رپورٹ ہے, ملٹیپل اسٹوڈنٹ ٹیسٹ رپورٹ ہے. تو یہاں سے جو ہم نے ٹیسٹ ایڈ کیے تھے نا وہ رپورٹس آپ یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹاف اٹینڈنس ڈیٹیل ہے, بار کوڈ اٹینڈنس ڈیٹیل ہے. اس کے بعد کلاس وائز اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹ رجسٹریشن وائز ہیں, ڈیلی اٹینڈنس رپورٹ ہے, اور موسٹ جو ابسینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی یہاں پر شو ہو رہی ہے. اور ڈیفالٹر اسٹوڈنٹ بائی ڈیٹ رینج, یہاں سے بھی آپ ان کو نا فلٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈیفالٹرس کو, کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک دیکھنے ہیں وہ بچے. اچھا جی یہ یہاں تک تو ہمارا یہ کلیئر ہے آئی تھنک سافٹ ویئر. باقی جتنے بھی فیچرس تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ وہ کس طرح سے ورک کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا مینیج گروپ رائٹس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کہ ہم نے کون سا گروپ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے اور اس کو رائٹس کتنے دینے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس سپر ایڈمن کے جو کریڈینشیلز ہیں نا وہ ہونا لازمی ہے. تو میں فی الحال یہاں اس کو لاگ آؤٹ کر رہا ہوں, اور سپر جو ایڈمن ہے ادھر سے میں اس کو لاگ ان کر رہا ہوں. یہ تو اب میں یہاں پر سپر ایڈمن سے لاگ ان ہو چکا ہوں, اور یہاں سے اب میں نے اس کی نا برانچ سلیکٹ کرنی ہے جو میں نے یہ کریٹ کی تھی. تو وہ آئی تھنک یہ والی میں نے کریٹ کی تھی, پہلے میں اس کو سلیکٹ کر لوں. جی تو برانچ سلیکٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد اب میں یہاں پر دوبارہ سے سپر ایڈمن کے آپشن پہ جاؤں گا, اور یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے مینیج گروپ رائٹس, تو میں یہ اس پر کلک کروں گا.
جی تو دیکھیں، جو میں نے آپ کو جب اسٹاف کو ہم نے رجسٹر کیا تھا نا، میں نے بتایا تھا کہ جو رائٹس ہیں نا ان کے گروپس ہیں، تو وہ ہم یہاں پر اب دیکھیں گے۔ اب یہاں پر صرف دو گروپس کریٹ کیے ہیں، یا تو مین برانچ ہے یا اسٹاف ہے۔ اب مین برانچ میں ظاہر سی بات ہے کہ سارے جو ہم نے فیچرز ہیں وہ اسائن کیے ہیں، اور جو اسٹاف کی ہے اس میں ہم نے کچھ لیمیٹڈ فیچرز اسائن کیے ہیں۔ اور جو یہ فیچرز ہیں، جو رائٹس ہیں، ان کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اویلیبل رائٹس ہمارے پاس 0 ہیں اور اسائن رائٹس ہمارے پاس سارے ہیں۔ تو میں اس پر کلک کر کے جب اس کو رائٹ کلک اس پر کروں گا تو اس کو ریموو کر سکتا ہوں کہ جو سٹاف ہے وہ انکوائری اسٹوڈنٹس کو نہ دیکھ سکے یا انکوائری نہ کر سکے۔ تو میں اس کو ریموو کروں گا تو یہ ہمارے پاس اویلیبل رائٹس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ آپشن ہے فی کا، جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جو سٹاف ہے وہ فی کو نہ جنریٹ نہ کر سکے، تو میں اسی جو فیچر ہے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں دو فیچر، اسی طرح سے آپ جو آپ سٹاف کو فیچرز دینا چاہ رہے ہیں نا، وہ صرف یہاں پر وہ آپ رکھیں اسائن رائٹس میں، باقی سارے آپ نا اویلیبل رائٹس میں ڈال دیں۔ تو اس کو آپ سیو کر دیں، تو اس طرح سے یہ سیو ہو جائے گا۔ تو یہ سیو ہو چکا ہے۔ اچھا، اب آپ اپنی مرضی سے بھی کچھ اس میں گروپس کریٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے اگر میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایڈ کرتا ہوں، تو یہاں پر میں نے گروپ نیم دینا ہے۔ میں ادھر گروپ نیم دے رہا ہوں جی ایڈمن، اور یہاں پر میں ڈسکرپشن آپ کچھ بھی دے دیں۔ اس کے بعد دیکھیں سارے اویلیبل رائٹس ادھر ہیں۔ اب آپ نے جو رائٹس دینا ہے نا اس گروپ کو، تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں۔ سوری، اچھا جب آپ ایڈ کریں گے تو یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے کہ جو آپ رائٹس یہ دے رہے ہیں، اس کو یہ کریٹ کر سکتا ہے یا صرف ویو کر سکتا ہے یا ڈیلیٹ کر سکتا ہے یا امپورٹ۔ تو یہاں سے بھی آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ یہ صرف کریٹ کر سکتا ہے، کریٹ نہیں، یہ صرف ویو کر سکتا ہے، کریٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ ڈیلیٹ بھی یہ نہیں کر سکتا، یہ امپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو نا کسٹمائز کر کے رائٹس دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں اس کو سیو کر دوں گا، تو یہ ہمارے پاس نا ایک نیو گروپ بھی ایڈ ہو چکا ہے۔ اور یہ کہاں شو ہوگا؟ جب ہم سٹاف کو رجسٹر کریں گے تو وہاں پہ یہ شو ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے گروپ میں اس سٹاف کو رکھنا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک میں نے آپ کو جو سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں سارا کچھ ہی گائیڈ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی باقی چیز بھی آپ کو پوچھنی ہے تو وہ یا تو آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں، یا پھر آپ اسی یوٹیوب جو ویڈیو ہے اس کے کامنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو مسٹ رپلائی دوں گا۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ۔